السلام علیکم، ست سری اکال، نمستے، اور باقی سب سننے والوں کو ان کے اپنے اپنے علاقوں کے مطابق، ان کی اپنی زبانوں کے مطابق اور ان کے اپنے اپنے دین کے مطابق خوش آمدید، ویلکم۔ اس ویڈیو میں اپنے معاشرے کی ایک تلخی کے اوپر اور اپنے اسی معاشرے کی ایک ضرورت کے اوپر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کسی کو صحیح لگے تو ضرور لائک کیجیے گا، اور اگر کسی کو غلط لگے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے بتائیے گا، میری اصلاح ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم لوگ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں کہ اسٹے اوے فرام دا ڈپریسڈ ونس، مایوس اور نا امید لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ان کی صحبت کو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں۔ یا کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ باتیں، یہ ایکشنز ٹھیک ہیں؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے ہمیں؟ اگر تو ہم لوگ خود غرض ہیں، سیلفش ہیں، تو ہم یقیناً یہی کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کوئی مایوس ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، اس کا پرسنل میٹر ہے، اس کی نیچر ہی ایسی ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، what should the depressed ones do؟ نا امید مایوس لوگوں کو کن کے ساتھ رہنا چاہیے؟ مطلب جو اچھے لوگ ہیں، جو پر امید ہیں، جو موٹیویٹڈ ہیں، ان لوگوں کو تو موٹیویٹڈ اور پر امید لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ تو مایوس لوگوں کو کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ تو مایوس لوگ کہاں جائیں؟ کیونکہ موٹیویٹڈ اور پر امید لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے سے تو منع کر دیا ہم لوگوں نے۔ ڈونٹ یو تھنک کہ مایوس اور نا امید انسان مزید مایوس اور نا امید ہو جائے گا؟ تو بھائی ایک ٹویٹ کی تھی میں نے کچھ ٹائم پہلے، اب تو میں ٹویٹر اتنا زیادہ یوز بھی نہیں کرتا اور فیمس بھی نہیں ہوں۔ وہ یوں تھی کہ پیپل سے اسٹے اوے فرام دا ڈپریسڈ ونس، then what should the depressed ones do? They should just commit suicide or stay alone forever, or what? Like آپ لوگوں نے دیکھا ابھی کچھ ٹائم پہلے سشانت سنگھ راجپوت نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی، 2014 میں رابن ولیمز نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں روز سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈپریشن۔ مطلب کیا یہی راستہ بچا ان کے پاس؟ یہی سولوشن رہ گیا؟ یہ ریکمینڈڈ ہے ان لوگوں کے لیے؟ تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا ہمارے اس معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے؟ ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے بھائی، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور رادر دین دیٹ کہ ہم ان لوگوں کا امپیکٹ، ان لوگوں کی مایوسی، ان لوگوں کی نا امیدی کو اپنے اوپر حاوی کریں، ان کا یہ امپیکٹ اپنے اوپر لیں، کیوں نہ ہم اپنا امپیکٹ ان کے اوپر ڈالیں، ہم ان کو موٹیویٹ کریں، ہم ان کے اندر زندگی کی ایک نئی کرن روشن کریں، ایک نئی شمع روشن کریں، کیوں نہ ان کو موٹیویٹ کریں۔ بھئی اگر ایک زندگی اگر میرے کسی ایکشن سے، میرے چند الفاظ کی وجہ سے، یا میرا تھوڑا سا ٹائم ان کو دے دینے کی وجہ سے بچ سکتی ہے، تو یار اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ایک شخص میری وجہ سے زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے تو میرے خیال میں شاید میری زندگی کا اس سے بہتر کام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، شاید یہی میری زندگی کا حاصل ہو۔ تھوڑا سا سوچیے۔ اینڈ یو نو واٹ، کچھ لوگ اچھے اسپیکرز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اچھے لسنرز ہوتے ہیں، دونوں اپنے اپنے طریقے سے دوسروں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھے اسپیکرز آپ کو ہر کونے میں ملیں گے، لیکن آج جو ضرورت ہے وہ اچھے لسنرز کی ہے۔ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، بہت سے لوگ نا امید اور مایوس بیٹھے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کو سنیں، وہ پکار رہے ہیں آپ کو، کہ کوئی سننے والا ہے سنیں، ان کا سہارا بنے، ان کے
आधे मसले, तकलीफ़ें, परेशानियाँ उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं जब उनको एक अच्छा सुनने वाला मिल जाता है। आप उनके मसले हल कर पाएँ या ना कर पाएँ, उनको सिर्फ इतना महसूस हो जाता है यार कोई सुनने वाला मिल गया, सहारा मिल गया। उनके अंदर ज़िंदगी की एक नई शम्मा रोशन हो जाती है। और जब ये शम्मा रोशन हो गई है, अब आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्हें एक डायरेक्शन दे सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये जो मायूसी और नौमीदी पैदा हुई है ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद मैं उन लोगों से जो मायूस और नाउम्मीद हो गए हैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया है, 10 दरवाजे और खुल जाएंगे। थोड़ा सा सब्र करें और दूसरे दरवाज़ों की तरफ कदम बढ़ाएं और अपनी बातें शेयर किया करें। इससे दिल का बोझ हल्का होता है। अपने किसी दोस्त से, अपने किसी बहन भाई से या किसी से भी, या सबसे बेहतरीन सुनने वाला जो है ना, वो अल्लाह है, भगवान, गॉड, उससे शेयर करें, सब ठीक हो जाएगा। कोशिश करना कभी भी मत छोड़ें। एक हाथी का बच्चा होता है ना, जब उसको जू के अंदर लेके जाया जाता है तो उसके पाँव के साथ एक जंजीर बांध दी जाती है। अब वो हाथी का बच्चा छोटा होता है, कम ताकतवर होता है, वो उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो जंजीर उससे नहीं तोड़ी जाती। वक्त गुजरता है, वो हाथी बड़ा हो जाता है, अब ज्यादा ताकतवर हो गया। अब अगर वो जंजीर तोड़ना चाहे तो वो तोड़ सकता है, लेकिन बचपन से उसने कोशिश ऐसी की होती है कि वो जंजीर उससे नहीं टूट रही होती, और अब वो कोशिश ही करना छोड़ देता है। Don't you ever allow your depression to overcome your willpower. कभी भी मायूसी और नाउम्मीदी को अपने ऊपर हावी मत करें। अरे भाई, जिंदगी में अगर साहिब तकलीफें, दर्द, गम ना हो ना, जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आता। आखिर में कुरान पाक से, हिंदुइज्म की कुछ किताबें हैं, वेदास, महाभारत, क्रिश्चियनिटी की बुक हैं, बाइबल, उन किताबों में से कुछ कोट करना चाहूँगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, भला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। क्रिश्चियनिटी में बाइबल से हमें पता चलता है, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. हिंदुइज्म की बात की जाए तो महाभारत, वेदास, उनसे हमें पता चलता है, No one can make you unhappy without your permission. You can choose to be happy, just choose it, just decide to be happy and do it. तो भाई फिर मायूसी किस बात की? या तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए हो? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मायूसी कुफ्र है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।